ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظیم. معزز علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور انتہائی معزز و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام اس سلسلہ وار ماہانہ درس عرفان القرآن کی نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین، اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، آمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس مبارک کا مہینہ ہے، جسے ہم عرف عام میں بڑی 11ویں شریف سے تعبیر کرتے ہیں. اور ہمارا مشن تحریک منہاج القرآن یقیناً یہ سارا مشن ہے ہی حضور سیدنا غوث اعظم کا فیض. یہ پوری تحریک آپ کے فیوزات اور آپ کی توجہات سے قائم اور دائم ہے، اور آپ ہی کا مشن غوثیت لے کر یہ تحریک چل رہی ہے. سبحان اللہ. لہذا اس مناسبت سے میں نے آج کے درس قرآن مجید کے لیے قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 95 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کامل ہو گئے، وعملوا الصالحات، اور پھر کمال ایمان کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کا حق ادا کیا. رب کائنات نے فرمایا: سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی محبت خالق کائنات از خود مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. جن کی محبت اللہ خود اپنے بندوں کے دلوں میں از خود ڈال دیتا ہے.
اور اس کا ایک نظارہ ہم آج بھی کر سکتے ہیں کہ دیکھیے صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، مگر صدیاں گزرنے کے باوجود ہمارے دل آج بھی غوث اعظم کی محبت میں دھڑک رہے ہیں۔ ہماری نگاہیں آج بھی ان کا نام سنتے ہی ادب سے جھک جاتی ہیں، حالانکہ ہم نے حضور غوث اعظم کو دیکھا، ہم ان سے ملے، کہاں بغداد اور کہاں منڈی باؤدی، ظاہراً کتنا فاصلہ ہے، اور کہاں آج کا انسان اور کہاں صدیوں پہلے اس ظاہری دنیا سے رخصت ہو جانے والے رب کے وہ محبوب بندے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود، زمانے گزرنے کے باوجود ان کی یاد ہمارے دلوں سے ختم نہیں، ان کی یادوں کے چراغ آج بھی جل رہے ہیں اور قیامت تک جلتے رہیں گے، جبکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ بڑے بڑے پیاروں کو بھی انسان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے۔ بھولتا ہے یا نہیں؟ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں، آج سے 60 70 80 100 سال پیچھے چلے جائیں، اپنے بزرگوں میں سے، آباء و اجداد میں سے 3 4 پشتیں اوپر چلے جائیں، آپ کو کسی کا نام بھی معلوم نہیں، کسی کا پتہ، کسی کی شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا، کہاں پیدا ہوا، اس کی شخصیت کیا تھی، حتیٰ کہ نام تک ہم بھول چکے۔ یہ بات سوچنے والی ہے کہ جن کی اولاد سے ہم ہیں اور جن کا خون آپ کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، ارے 70 100 سال گزرنے کے بعد آپ اپنے ان آباء و اجداد کو تو بھول گئے، مگر کیا وجہ ہے کہ صدیاں بیت جانے کے باوجود بغداد کے شہنشاہ کو آج تک نہ بھول سکے۔ غوث اعظم کی یادیں آج بھی دلوں میں اسی طرح تر و تازہ ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا، لوگوں یہ یادیں کیسے تم بھول سکتے ہو؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ محبت کے وہ حسین چراغ ہے جو خدا خود تمہارے دلوں میں جلا رہا۔ یہ محبت کی وہ شمع ہے جسے خدا خود روشن فرما رہا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، رب کائنات کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کی محبت خدا خود اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ خالق کائنات نے ان کی پہچان کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا، آمنوا وعملوا الصالحات۔ 2 چیزوں کا قرآن نے ذکر کیا، کتنی؟ ایک ایمان، ایک کیا؟ ایمان، اور ایمان رسمی ایمان نہیں، خالی رسمی کلمہ نہیں، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ایمان سے مراد ایمان کامل ہے۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ ایمان کامل۔ تو جو ایمان میں کامل ہو گئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر نیک اعمال کرتے رہے،
جنہوں نے نیکی کو، تقوی کو، اللہ کی بندگی کو، اس کی رضا کو اپنا شعار بنا لیا، جن کی زندگی کا ایک ایک قدم آکام الہیہ کے تابع ہو گیا، جن کی زندگی کا ایک ایک قدم میرے آقا کی سنت اور سیرت کے تابع ہو گیا، اور وہ عمل صالح کا ایسا پیکر بنے کہ جن کا پل پل اللہ کی عبادت اور بندگی میں یوں گزرنے لگا جسے قرآن نے کہا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ خدا کے بندے جن کی ہر رات کبھی سجدوں میں گزرتی ہے، کبھی قیام میں گزرتی ہے، کبھی تسبیحات میں گزرتی ہے، کبھی تلاوت میں گزرتی ہے، یعنی ایک ایک لمحہ جنہوں نے اللہ کی بندگی میں بسر کیا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل بل بستر پر لیٹے ہوئے دنیا سمجھتی ہے وہ سو رہے ہیں، مگر دل پھر بھی خدا کی یاد میں جاگ رہا ہوتا ہے، جو کسی حال اپنے رب کو بھولے نہیں، وہ جلوت میں ہے یا خلوت میں، وہ رات کی تنہائی میں ہے یا دن کے اجالوں میں ہے، ارے وہ محراب اور مسجد میں ہے یا کاروبار اور بازار میں ہے، وہ جہاں بھی ہے، ایک لمحے کے لیے جنہوں نے اپنا دل اللہ کی یاد سے غافل نہ کیا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ کاروبار دنیا، اسباب دنیا، تجارت، لین دین، مخلوق کے ساتھ ڈیلنگ اور معاملات، کوئی شے بھی ایک لمحے کے لیے ان کے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا۔ تو جن کا دل ذاکر ہو گیا اور کیفیت یہ ہوئی کہ وہ جہاں رہے، جلوت میں، خلوت میں، بازار میں، کاروبار میں، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں اور احباب کے ساتھ، مگر ہر مقام پر ان کی کیفیت یہ ہے کہ ہتھ کار والے دل یار والے، ہتھ کار والے دل، یعنی جنہوں نے اپنے دل میں خدا کو بسا لیا اور اسے ایک رب کی محبت میں، جنہوں نے اپنی ساری آسائشیں چھوڑ دی، ساری لذتیں چھوڑ دی، راتوں کا آرام چھوڑ دیا، نرم گداز بستر چھوڑ دیا، اپنے نفس کی آرزوؤں کو خاک میں ملا دیا، ساری محبتیں، چاہتیں، سب تعلق اور سب رشتے اس کے ایک رشتہ بندگی پر جنہوں نے قربان کر دیے، خالق کائنات نے فرمایا میرے بندے، میری خاطر تو نے اپنا آرام چھوڑا، آسائش چھوڑی، دنیا کی محبتیں چھوڑی، دنیا کی رنگینیاں چھوڑی، دنیا کی رغبتیں، راحتیں، سب کچھ اس دنیا کو ٹھکرا کر مجھ سے تعلق بندگی جوڑنے والے، اب تجھے تیری بندگی کا صلہ ادا کرتا ہوں، اور وہ صلہ کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وِدًّا، جس دنیا کو ٹھکرا کے میری بارگاہ میں آیا ہے، اب دیکھ قیامت تک تو آگے آگے ہوگا، ساری دنیا تیرے پیچھے پیچھے۔ اس دنیا کے دل میں تیری محبت کے چراغ جلا، اس دنیا کے دل میں تیری محبت کے چراغ، اور قربان جائیں کتنا عظیم ہے وہ انسان کہ جس کی محبت کے چراغ خود خدا جلا رہا ہے، جس کی محبت اللہ خود مخلوق کے دلوں میں پیدا فرما رہا ہے، اور کیسے پیدا کرتا ہے؟ آئیے صحیح بخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، یعنی خالی اتنا کہہ نہیں دیا کہ ہم محبت ڈالتے ہیں، میرے آقا نے اس کی پوری وضاحت بھی کر دی کہ وہ محبت کائنات انسانی کے دلوں میں منتقل کیسے ہوتی ہے، اور اس محبت کو پھیلانے کا خدا اہتمام کیسے کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اذا احب اللہ العبد،
جب خالق کائنات اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. اب یہاں حدیث پاک کا یہ پہلا لفظ جو بڑا قابل توجہ اور قابل دھیان ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ احب اللہ العبد، کہ خالق کائنات اپنے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جن سے وہ خود محبت کرنے لگ جاتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ سارے بندے ایک جیسے بولیے، کچھ ہماری طرح وہ ہے جو کسی کھاتے میں ہی نہیں، نہ محبوں میں ہے نہ محبوبوں میں ہے. کچھ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنی محبت عطا کی ہے، وہ رب کی محبت میں تڑپتے ہیں. اور کچھ اس سے بھی اونچے درجے کے خوش بخت وہ ہیں کہ جو خالی خدا سے نہیں بلکہ ساری کائنات کا خدا ان سے محبت کرتا ہے. تو کچھ رب کے محب ہیں اور کچھ رب کے کیا ہے؟ محبوب ہیں. یعنی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے خدا بولیے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اونچا بولیے کیا؟ محبت کرتا ہے. اب وہ کون ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے؟ یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی، مگر آئیے صحیح بخاری کی حدیث قدسی اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ کی محبت یوں ہی تو انسان کو نصیب نہیں ہو جاتی. اس کے لیے رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں، فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. جب میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے، میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب حاضرین محترم، یہاں رب کائنات نے اس قرب کے راستے میں جس بندگی اور عبادت کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ یتقرب الی بالنوافل. نفل کہتے ہیں اضافی عبادت. نفل کسے کہتے ہیں؟ بولیے. اور جو ابھی فرائض تک بھی نہیں پہنچا اسے خدا کا قرب اور محبت کہاں سے نصیب ہو؟ جو پورے طور پر فرض بھی ادا سنت بھی ادا نہیں کر رہا. رب کائنات نے فرمایا خالی 5 وقت کی نماز، سال کے بعد روزے، صاحب استطاعت کے لیے حج، صاحب نصاب کے لیے زکات، یہ نہیں بلکہ یتقرب الی بالنوافل، نفلی عبادت، اضافی عبادت. 5 وقت کے فرائض سے ہٹ کر ساری رات کا عبادت کرنا، 2.5% زکات سے بڑھ کر اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دینا، یہ نفلی عبادت. اضافی عبادت وہ چیزیں جو اللہ نے فرض اور واجب کے درجے میں رکھی ہیں وہ وہاں